السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اس بابرکت مہینے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اسلامی کہانی، جو کہ آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ بہت اہم پہلوؤں سے روشناس کرائے گی۔ تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں۔ ناظرین، جس کہانی کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یہ کہانی عظیم مسلمہ سپہ سالار اور حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر مبنی ہے، جو اپنی بہادری، جنگی حکمت عملی اور عدل و انصاف کی وجہ سے تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے اور انہوں نے اسلامی دنیا کو صلیبیوں کے خلاف متحد کیا۔ خاص طور پر 1187 میں بیت المقدس کے فتح ان کی سب سے بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے، جس نے نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ عالمی تاریخ میں بھی انہیں ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح صلاح الدین ایوبی نے اپنے بچپن میں مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کیا اور ایک عام سپاہی سے لے کر ایک عظیم جرنیل اور حکمران تک کا سفر کیسے طے کیا۔ وہ نہ صرف جنگی مہارت رکھتے تھے بلکہ اپنے عدل و انصاف اور رحم دلی کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے۔ ان کی حکمرانی کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک منصفانہ اور مضبوط اسلامی ریاست کی تشکیل تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کئی چیلنجز کا سامنا کیا اور اپنے دشمنوں کے ساتھ حکمت عملی اور دانائی سے معاملات طے کیے۔ ان کی زندگی کی یہ تمام چیزیں اس سیریز میں نہایت خوبصورتی سے دکھائی گئی ہیں۔ ترک اداکار اوغور گونیش نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار ادا کیا ہے، جو اپنی منفرد انداز اور شاندار اداکاری کی وجہ سے پہلے بھی کئی تاریخی کرداروں میں شائقین سے داد وصول کر چکے ہیں۔ پاکستانی اداکاروں میں نور الحسن نے شیخ عبدالقادر کا کردار ادا کیا ہے، جو ایک دانشور اور روحانی شخصیت کے طور پر صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اوشنا شاہ نے ایک اہم کردار نبھایا ہے، جو کہ ایک مضبوط اور باوقار خاتون کی صورت میں کہانی کا ایک اہم جز ہے۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. عائشہ عمر نے بھی اپنے کردار سے ایک یادگار کردار ادا کیا ہے، جو خواتین کے مضبوط کردار اور اسلامی تاریخ میں ان کے اثر و رسوخ کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ فرحان علی آغا اور عدنان جیلانی جیسے منجھوئے اداکاروں نے کہانی میں مزید جان ڈال دی ہے۔ تو ناظرین، اگر مزید بات کی جائے سیریز کے بارے میں، تو یہ سیریز پاکستان اور ترک کی مشترکہ پروڈکشن ہے، جس میں دونوں ممالک کے پروڈیوسر نے انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا ہے۔ ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، ڈاکٹر کاشف انصاری، احمد فاروقی اور ڈاکٹر جنید علی شاہ اس شاندار پروجیکٹ کے پروڈیوسرز میں شامل ہیں۔ اس سیریز کو ترکی میں عکس بند کیا گیا ہے، جہاں تاریخی مقامات اور عہد وسطیٰ کے ماحول کو حقیقت کے قریب ترین دکھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیٹ ڈیزائنرز اور ماہرین نے مکمل تحقیق کے بعد ان مناظر کو تخلیق کیا تاکہ ناظرین کو ایسا محسوس ہو جیسے وہ براہ راست اس دور کا حصہ بن رہے ہیں۔ جنگی مناظر کو حقیقت کے قریب تر رکھنے کے لیے ترک اور پاکستان ماہرین کی مدد لی گئی ہے، تاکہ گھوڑ سواری، تلوار بازی اور فوجی حکمت عملیوں کو مکمل باریکی اور تفصیل کے ساتھ دکھایا جائے۔ تو ناظرین، یہ بہترین سیریز نہ صرف تاریخی اعتبار سے اہمیت رکھتی ہے بلکہ اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک شاندار تفریحی اور تعلیمی ذریعہ بھی ہے۔
ناظرین کو اس میں نہ صرف صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور فتوحات کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے بلکہ انہیں اسلامی تہذیب، ثقافت اور حکمرانی کے اصولوں کے بارے میں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سیریز کی ریلیز کے بعد سے ہی اسے زبردست مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور یہ نہ صرف پاکستان اور ترکی بلکہ دنیا بھر میں اسلامی تاریخ کے شائقین کے لیے ایک لازمی دیکھنے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس خوبصورت ڈرامے کے بارے میں کیا رائے دینا چاہیں گے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے لاتی رہوں گی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ نیوز۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔